کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا اصل موضوع ہے انسان کی رہنمائی۔ اس رہنمائی میں ذہنی اور فکری رہنمائی بھی شامل ہے، عملی رہنمائی بھی شامل ہے۔ پھر عملی رہنمائی میں انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، لیکن یہ مختلف گوشے ہیں ہدایت کی، رہنمائی کی۔ باقی جتنے علوم ہیں وہ چاہے وہ فزیکل سائنسز کا دائرہ ہو، چاہے سوشل سائنسز کا دائرہ ہو۔ سوشل سائنسز کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تو یہ تو ہدایت کے موضوعات ہیں، اور انہی سے پھر سوشل سائنسز میں بحث ہوتی ہے۔ جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں فینومینا آف دی نیچر کا جو حوالہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حوالہ غلط تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کہا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے حالات و واقعات یقیناً تاریخ کا جز ہے۔ لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں ایک تو یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، اگرچہ اس میں تکرار محض نہیں ہے، سیاق و سباق کا فرق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مسئلہ زیر بحث ہے، تو مختلف جو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ہے ان کے بھی اس پہلو کو وہاں لے آیا جائے گا جو خاص اس سیاق و سباق سے متعلق ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ وہ بھی تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ہمیں تورات جو ہے وہ مدد دیتی ہے کہ تورات میں جو بھی تاریخ آئی ہے انبیاء کی وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہے، تاریخی اس کے اندر ترتیب موجود ہے۔ قرآن مجید میں وہ تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جس وقت قرآن نازل ہوا، یہ اب آج سے 1400 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب 1400 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سے تقریباً 22-23 برس قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس دور کی، اس کا بھی ریفرنس قرآن میں نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جس کی میں نے یہ آیات ابھی تلاوت کی۔ تو یہ میں نے تمہید اصل میں اس اعتبار سے کہ سورہ روم اس کی یہ ابتدائی 6 آیات جو ہیں یہ ایک استثناء ہے کہ اس میں قرآن کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک تاریخی اہم واقعہ ہے جس کی طرف ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس ایک پیشین گوئی کی صورت میں ہے۔ تو میں ان دونوں چیزوں کی قدر وضاحت کروں گا، اور اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے،
بر عظیم پاک و ہند، اس میں ایک مشابہت ہے ان